السلام علیکم. اچھا جی، بہت سارے لوگ اسٹارٹ اپ کے لیے انٹرپرنورشپ کی ٹریننگ کے لیے کام کر رہے ہیں، اسکل بیس ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. لیکن آج ہمارے ساتھ جو شخص موجود ہیں، وہ جن لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں وہ بچے ہیں 11 سے 17 سال کے بیچ. ارسلان اجمل صاحب، ہی از دا CEO اینڈ فاؤنڈر ایٹ چھوٹے سکے. آج ہم ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ان سے جانتے ہیں. کیسے ہیں ارسلان؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ زبردست زبردست. ارسلان، تھوڑا سا ہماری آڈینس کے لیے نا آپ اپنی زبانی اپنی جرنی تھوڑی سی بتائیں. اپنی جرنی ایز این میرا کیا پاتھ رہا ہے یا چھوٹے سکے کا کیا پاتھ رہا ہے؟ تھوڑا سا اپنا بتائیں اور پھر کس چیز نے آپ کو انسپائر کرا فور چھوٹے سکے. ٹھیک ہے. اچھا، سو آئی ایم این الیکٹرانکس انجینئر، اور میں ان انجینئرس میں سے تھا جو اماں ابا نہیں بنا دیتے، خاندان میں سارے ہوتے ہیں تو ایک اور بنا دیں، تو ہم بھی اسی میں گئے اینڈ کچھ عرصے انجینئرنگ کی نوکریاں بھی کی، اور پھر احساس یہ ہوا کہ یار دس از ناٹ واٹ آئی وانٹیڈ ود لائف. سو آئی واز ویری مچ ان ٹو ٹریننگ ان ہیلپنگ پیپل ان ٹیچنگ، تو یہ ساری چیزیں میں کرتا رہتا. سو دے کیم اے پوائنٹ جب میں نے کہا یار میں اب نکلتا ہوں، انجینئرنگ اور نہیں کرنی، اینڈ لیٹ اسٹارٹ پرسیوئنگ سم تھنگ ان لائف جس میں مزہ آئے، جو آپ کو محسوس ہو کہ یار دس از واٹ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ڈو. سو آئی گاٹ ان ٹو HR اینڈ ٹریننگس. صحیح ہے. وہاں پہ میری ملاقات ہوئی میرے پارٹنر سے، جن کے ساتھ پھر ہم نے چھوٹے سکے کریٹ کیا. اینڈ دا آئیڈیا بہائنڈ چھوٹے سکے واز کہ وی فیلٹ کہ یار ہمارے یہاں پوٹینشیل ایکسپلور کرنے کے لیے نا اپرچونیٹیز نہیں ہیں. سو وی ور ون ڈے جسٹ سٹنگ. میرا کیونکہ رول HR اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ رہا تھا، تو آئی یوز ٹو میٹ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس آف ڈفرینٹ یونیورسٹیز، اینڈ واٹ آئی یوز ٹو فیل واز کہ وہ بہت لاسٹ ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ہمیں انفارچونیٹلی بتایا جاتا ہے تمہیں پاتھ A to B، وہ لکیر کا فقیر نہیں کہتے، وہی بتایا جاتا ہے. تو میں نے بہت ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے جو بہت اچھے بڑے بڑے یونیورسٹیز کے تھے. So I was just sitting with my partner Mohsin, and one day we were like, yaar, we're really struggling with finding the right people. So we were like, کیونکہ ہمارا بڑا entrepreneurial mindset تھا and we always believed کہ entrepreneurship سکھانی چاہیے. So a crazy idea came into mind and we said کہ یار ہم entrepreneurship سکھاتے ہیں but بچوں کو سکھاتے ہیں. And since then چھوٹے سکے started. So وہاں سے it's been around 5 years since then we've been working with kids. We've been teaching them entrepreneurship, and entrepreneurship is all about a lifestyle. It's all about وہ مائنڈ سیٹ ہونا کہ مجھے کچھ نیا کرنا ہے، کچھ بڑا کرنا ہے، فیلئر کو کیسے ڈیل کرنا ہے، لوگوں سے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو دا ایج گروپ ویئر ٹارگیٹنگ از 11 سے 17 سال کے بچے، اینڈ اٹس بین اے کریزی رائڈ سنس. اس پہ میں بڑی تفصیل سے آپ سے چیزیں پوچھوں گا. مجھے ذرا بتائیں، آپ کے پاس جو گریجویٹس آئے جن کے بعد آپ نے سوچا کہ یار چھوٹے سکے اسٹارٹ کیا جائے، بچوں کو ٹرین کیا جائے، تو ان کی کیا کیفیت تھی اور ان میں ایسی کیا چیزیں تھیں جس کے بعد یہ ایک دم سے آپ نے کہا یار یہ تو بچوں کو ٹرین کرو؟ جس پہ ہم ڈس اپوائنٹ ہوئے. ہاں. اوکے، سو میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں. ایک ہمارے کولیگ تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا. اف ہی لسنس ٹو دس ہی ول ڈیفینیٹلی انڈرسٹینڈ. انہیں کی بات ہو رہی ہے. سو آئی میٹ دس کڈ. اچھا، سو ہمارے پاس ہم لوگوں نے شروع سے اپنی آرگنائزیشنس میں یہی کوشش کی کہ اچھے ٹیلنٹڈ بچے لاؤ، ارسپیکٹیو آف یونیورسٹی گوئنگ ہو یا نہیں. صحیح ہے. اب گوگل ہے، ٹیسلا ہے، وہ سب بھی اسی اپروچ پہ بات کر رہے ہیں کہ یار it's the potential, it's the talent that matters, not the degrees, right? So ہمارے پاس یہ XYZ کولیگ ایک بچہ آیا who was an اس وقت یونیورسٹی میں انٹر نہیں ہوا تھا. صحیح ہے. اور وہ اس ٹائم پہ ہی واز رننگ ہز اون اسٹارٹ اپ. سو وہ اپنی کمپنی کو پچ ایسے کیا کرتا تھا کہ ویئر آل کڈز آرگنائزیشن. سو آئی ایم 17, آئی ایم دا CEO. میرا چیف آپریٹنگ آفیسر 15 کا ہے، اس کے نیچے 14، اس کے نیچے 11. تو وہ سارے بھائی بہن تھے جو ایک آرگنائزیشن چلا رہے تھے. اینڈ ہی واز انٹرنگ دا یونیورسٹی ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں نے کہا یار تم تو بڑا زبردست کام کر رہے ہو اینڈ وی وڈ لو ٹو ہیو یو، ہمیں تو اسی طرح کے لوگ چاہیے. اس نے کہا میرا یونیورسٹی اسٹارٹ ہونے والا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں میں یونیورسٹی کے بعد انشاءاللہ ایک بار ذرا سیٹل ڈاؤن ہو جاؤں پھر میں کروں گا. میں نے کہا چلو صحیح ہے، ڈن ہے. تو یہ XYZ ایک بہت مشہور یونیورسٹی میں پھر انٹر ہو گئے. ونس اگین آئی وونٹ بی ٹیکنگ آؤٹ. تو اس یونیورسٹی میں انٹر ہو گئے. اب وہ یونیورسٹی میں انٹر ہوئے اینڈ 1.5 سال بعد میرے پاس دوبارہ اسی بچے کا میسج آتا ہے کہ ارسلان بھائی کوئی انٹرنشپس ہیں آپ کے پاس یا کوئی اپرچونیٹیز ہیں. میں نے کہا یار آ جاؤ ملاقات کرتے ہیں. میرے دماغ میں وہ جو بچہ تھا وہ والا بچہ تھا. ناؤ ہی کیم اینڈ آئی آسکڈ ہم کہ برو کیا صورت حال ہے، کیا پلان کر رہے ہو. کہتے ہیں سو میں ابھی جابس ڈھونڈ رہا ہوں، تھوڑا سا ایکسپیرینس حاصل کر لوں،
کچھ پیسے ویسے بنا لوں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. آئی واز سرپرائز کہ یار میں جس بچے سے ملا تھا وہ کوئی اور تھا, یہ کوئی اور ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے کہا اسٹارٹ اپ انٹرپرینورشپ نہیں. ٹھیک ہے. تو ہی واز لائک یار وہ نا تھوڑا رسکی ہوتا ہے, تو میں ذرا کچھ عرصے نوکریاں کروں گا, کچھ عرصے اسٹیبلائز ہو جاؤں گا, پھر دیکھتے ہیں میں رسک کو کروں گا. اینڈ ایٹ دیٹ مومنٹ واٹ آئی ریئلائز واز دس از واٹ وی یوزلی ڈو ود دا ٹیلنٹ دیٹ وی یوزلی گیٹ. انفارچونیٹلی وہ اسپارک کل ہو جاتا وہ ہے. اسپارک کل ہو جاتا ہے. میں نے اس بچے سے ایک بات کی, میں نے کہا پیٹر پین دیکھی ہے؟ کہتا ہے ہاں دیکھی ہے. میں نے کہا پیٹر بڑا ہو رہا ہے, تو یو نیڈ ٹو کیپ دیٹ چائلڈ الائیو. اینڈ دیٹ واز, اور میں جس یونیورسٹی کی بات کروں وہ کوئی چھوٹا یونیورسٹی نہیں, اٹس اے ویری ریپیوٹیڈ یونیورسٹی, بٹ دس از واٹ وی ڈو. وی سے کہ یار لیٹس ناٹ ڈریم, لیٹس فالو دس اونلی اینڈ لیٹس گو اہیڈ ود اٹ. سو یہ ایک ایگزامپل دینے کا مقصد یہ تھا کہ دیٹ کڈ ہیڈ اے لاٹ آف پوٹینشیل, that university had a lot of potential, but it's that environment that actually changed everything. اگر میں تھوڑا سا اور اسپیسیفک ہو جاؤں, باقی یونیورسٹیز میں یا جو باقی میں نے ایک نارمل ٹرینڈ دیکھا, اٹ واز لائک وی ڈونٹ نو واٹ ڈو وی وانٹ, وی جسٹ وانٹ این. اب جو حالات ہیں, بینگ اے پرسن ہو ہائرز اے لاٹ آف ٹیلنٹ اینڈ ہو لکس فار always good people, it's what you're delivering. No one really cares آپ کس یونیورسٹی کی ہو, کیا ڈگری ہے, it's what you're delivering, what you're bringing on to the table. تو ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ مسنگ ہے. ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, میں کون ہوں, knowing that میں کیا کرنا چاہتا ہوں, میرے اسپریشنس کیا ہیں, میرے گولس کیا ہیں, ہم سب اس پہ نہیں فوکس کرتے. دس از اے میجر تھنگ دیٹ ریئلی ڈسپوائنٹڈ می. اور جب تک وہ بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ مائنڈ سیٹ بالکل فکس ہو جاتا ہے, بچوں پہ فوکس کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں جب وہ را ہوں, جب وہ سوچ سکیں, جب وہ ڈریم کر سکیں, تو اسی وقت انہیں اتنا انیبل کر دیں, انہیں اتنا امپاور کر دیں کہ دے گو ہیڈ ود اٹ. اچھا, ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, وہ کون سی اسکلز ہیں یا وہ کون سی ویلیوز ہیں جو آپ انکلکیٹ کرتے ہیں بچوں میں؟ بالکل صحیح ہے. اچھا, تو جس سے میں نے کہا کہ ہاں, سو ہمارے پاس یوزول ایک کویسچن آتا ہے کہ یار آپ بچوں کو 12 سال کی 13 سال کی عمر سے پیسے بنانا سکھا رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا ہے خطرناک ہے؟ اچھا, میں پیرنٹس سے کہتا ہوں کہ ہم پیسے بنانا سکھاتے ہی نہیں ہیں, ہم سکھاتے ہیں انٹرپرینورشپ ایز اے مائنڈ سیٹ, ایز اے لائف اسٹائل. سے یہ سو واٹ از انٹرپرینورشپ, پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود فیلیئرس, اپنے آپ کو جاننا, اپنی اسٹرینتھس آئیڈینٹیفائی کرنا, ان اسٹرینتھ سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے, چیزوں کو دوسرے اینگل سے دیکھنا, ڈریم کرنا. دس از واٹ مائنڈ سیٹ آف این انٹرپرینور از. صحیح ہے. اب آپ سوچیں, اگر آپ کو فوکس یہ نہیں کرنا, منی ول بی اے بائی پروڈکٹ. اب آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں اور آپ بچے سے کہیں کہ گو آؤٹ دیر اینڈ ڈو واٹ یو آر گڈ ایٹ اینڈ ڈو اٹ وتھ پرفیکشن, تو آٹومیٹکلی وہ ساری چیزیں آنے لگیں گی. ہم لوگ ہیں ان دی ایج آف اے آئی. صحیح ہے. ادھر اب بہت سارے کام ہیں جو آٹومیٹکلی ہو بھی رہے ہیں اور زیادہ بڑھتے جائیں گے. صحیح ہے. واٹ ناؤ وی نیڈ ٹو ڈو از, اچھا اس کے بھی دو پرسپیکٹیو ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یار ہمارے لیے خطرہ ہے. صحیح ہے, ہماری نوکری آ جائیں گی, ہم بے روزگار ہو جائیں گے. دوسرا اس کا دیکھنے کا اینگل یہ ہے کہ دس از ناؤ یور اپرچونیٹی ٹو فائنڈ اینڈ امپروو یور ہیومن سائڈ. صحیح. اے آئی کیا نہیں کر سکتا, اے آئی آپ کے اندر کہ جو انسانیت ہے وہ نہیں کور کر سکتا, جو کریٹیوٹی ہے وہ نہیں کر سکتا, جو ایمپیتھی ہے وہ نہیں کر سکتا. تو ہمارے پاس ایک بڑا زبردست موقع ہے کہ وہ جو کام ہم لوگ آج تک جن میں پھنسے ہوئے تھے وہ سب آپ کرواؤ اے آئی سے, اور آپ اپنے اندر کی پاسبلٹیز بڑھ گئی آپ کے لیے. بالکل ٹرو ہیومن اسکلس پہ فوکس کرو, اینڈ دیٹ از واٹ وی ہیو بین ٹرائنگ ٹو ڈو. So it's not only about making money, it's all about creating better humans that we're focusing on through entrepreneurship. اور یہ جو اسکلز ہیں یہ تو پھر آگے اگر وہ انٹرپرینور نہیں بھی مثال بننا چاہتے تو کام تو لائف اسکل ہے. ایگزیکٹلی, بالکل یہ لائف اسکلز ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. اٹس ناٹ, اور ونس اگین جیسے میں نے کہا کہ انٹرپرینورشپ از ناٹ اونلی اباؤٹ رننگ اے بزنس. اب وہ اگر کہے کہ میں یار نوکری کرنا چاہتا ہوں, سو بسم اللہ, بٹ اگر وہ ایسا بندہ ہو جو ہر چیز میں اپنا 110% دے رہا ہو, جو ہر بار ایک پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ رکھتا ہو, کیوں نہیں چاہیے ایسے لوگ آپ کو. تو دس از واٹ وی ہیو بین فوکسنگ آن. ارسلان, تھوڑا سا اگر آپ کسی بچے کی جرنی اگر ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. بالکل. ایسے ہمارے پاس ملٹیپل کیسز ہیں, کس کی شیئر کی جائے. اوکے, سو میں اسٹارٹ کرتا ہوں, 2-3 کیسز بتاتا ہوں آپ کو. سو وی اسٹارٹیڈ, ہمارے پاس جو ینگسٹ انٹرپرینور ہے آپ کے خیال میں اس کی کیا ایج ہوگی؟ اینی گیس؟ 14-15. اوکے, سو دا ینگسٹ انٹرپرینور ویو گاٹ از 12 year old. صحیح ہے. اینڈ جب ہم ایک 12 سال کا بچہ سوچتے ہیں نا, ہم سوچتے ہیں کہ یار اس کی
جو ڈسکشن ہوگی نا وہ بچکانا ہوگی. اس بچی کی ڈسکشن میں آتا ہے کہ میرا بزنس اسٹرگل کر رہا ہے, کسٹمر مجھ سے ڈسکاؤنٹ مانگتے ہیں, میری پارٹنر اتنا کام نہیں کرتی جتنا میں کرتی ہوں, مجھے ٹائم پہ ڈلیوری کرنی ہے, میرا سوشل میڈیا بھی اسٹرگل کر رہا ہے. سو وین یو فائنڈ, ہم لوگ بچوں کو بہت ہلکا لے لیتے ہیں, بہت اس طرح لیتے ہیں کہ ان میں پوٹینشیل نہیں ہے. بچوں میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے. سو ویو گاٹ دس 12-year-old فاطمہ ہو از رننگ ہر اون بزنس کالڈ ٹریک اٹ آن. صحیح ہے. اب وہ انشاء اللہ نیکسٹ منتھ ایک ایگزیبیشن وغیرہ میں بھی جا رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. سو اس میں میں بہت زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں پیرنٹس کو بھی. وی ور لکی کہ ہم کچھ فاطمہ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر پائے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس کا بہت عمل دخل ہے کہ دے ٹک دیٹ فارورڈ. سو ایک فاطمہ ہے. دین وی ہیو اے کڈ ہو از 15-year-old. ہی از ورکنگ آن 2 jobs. ہوم اسکولڈ ہے, او لیولس کے پیپر کی تیاری کر رہا ہے, اپنا اسٹارٹ اپ پہ کام کر رہا ہے, ہمارے ساتھ وہ انٹرنشپس کر رہا ہوتا ہے. تو عبداللہ وہ ہے. پھر ہمارا اچھا, سو واٹ وی بین ٹرائنگ ٹو ڈو اس کہ آپ بچوں کے لیے ایکو سسٹم کریٹ کرو. آپ انہیں ناٹ اونلی آپ انہیں سکھاؤ, پڑھاؤ, بتاؤ, ایٹ دا سیم ٹائم آپ ان کے لیے وہ اپرچونیٹیز کھول کے رکھو کہ وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جائیں, ان کو وہ چیزیں جو سیکھیں انہیں امپلیمنٹ کرنے کا موقع ملے. سو ناؤ دا ٹارگیٹ دیٹ وی آر ڈوئنگ ان چھوٹے سے از فار دا کڈس بائی دا کڈس. صحیح ہے. سو ہماری ایک ٹیم بن رہی ہے جو ہے ہی بچوں کی. سو ویو گاٹ لائبہ ہوز 17-year-old, ویو گاٹ عبداللہ ہوز 15-year-old. اینڈ ہم تو چاہتے ہیں, یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایون جو پڑھا بھی رہا ہے وہ ایونچولی وہ بچے ہی ہوں جو اپنے جرنیز بتا رہے ہوں. سو وی ریسنٹلی وینٹ ٹو اے اسکول اینڈ اس میں وہ بچے ہی تھے جو اپنے جرنیز بتا رہے تھے کہ دس واز واٹ ہیپنڈ ود اس. ہم سوچ کے آئے تھے کہ یار یہ کوئی بورنگ سا ایکسپیرینس ہوگا, بورنگ سا اسکول ہوگا یا ٹیوشن ٹائپ ہوگا جہاں پہ اماں ابا نے بھیج دیا زبردستی. اینڈ جس دن ہم گئے اور اس کے 1.5 سال بعد ویئر اے ٹوٹلی ڈفرنٹ پرسن. سو اٹس obviously change takes time, it's a longer run journey, longer run game, but eventually you can see the results and you feel very proud کہ یار یہ وہی عبداللہ ہے جو آیا تھا کیا سوچ کے اور آج کیا اس کا کر ایک رہا لانگ ہے. ٹرم امپیکٹ ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ خود سوچیں, جو بچی 12 سال پہ اپنا پہلا بزنس رن کری ہے, جب وہ 17-18 کی ہوگی وہ کیا ہوگی, جب وہ 25-26 کی وہ کیا ہوگی. ایسے ہی ہے. تو دس از واٹ وی بین ٹرائنگ ٹو ڈو. تو یہ ہے دیٹ. اصل مجھے تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ آپ ایچ آر کی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے, تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ذرا نا آپ یہ کانٹراسٹ ڈرا ہو جائے بڑوں میں اور بچوں میں, کیونکہ آپ دونوں کو ہی ٹرین کرنے کا ایکسپیرینس ہے. تو کیا آپ کو ایک فرق دونوں میں ملا؟ ہاں, بہت اچھا سوال ہے اور اس کو میں ایک لائن میں سم اپ کرتا ہوں. بڑے اپنے اندر کا بچہ مار دیتے ہیں, یہ صحیح ہے, ہمیں لگتا ہے. سو ایک ہمارے اچھا, سو آئی بلیو ان ہیونگ استاد, اینڈ استاد آر ناٹ اونلی پیپل جو جن سے آپ ملتے ہو یا جن کے ساتھ بیٹھتے ہو. میرے خیال سے آپ کسی کی پوڈ کاسٹ بھی سن رہے ہو اور اس سے آپ نے کچھ چیزیں سیکھی, آپ اس کو بھی استاد کنسیڈر کرو. سو ایک ہیں بڑے مشہور ٹرینر ہیں سہیل زندانی, ان کی میں نے ایک کانفرنس اٹینڈ کی تھی اینڈ آئی ریئلی لک اپ ٹو سہیل. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی دیٹ kept in my mind. It was کہ ہمارا کام being the bearers, being the facilitators is کہ بچوں کے اندر سے ان کی ٹرو سیلف نکالیں. صحیح ہے. یا جو اللہ نے ان کے اندر دے کے بھیجا ہے وہ نکالیں ان کے اندر سے. صحیح ہے. ہم آن دا کنٹری جو ان کے اندر ہوتا ہے اس کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر تھا, یہ وہ لو, اینڈ دیٹ بیکمس ویری ان نیچرل. صحیح ہے. تو اٹس کڈس خلیل جبران کی ایک پوئم ہے جس کا ایک اسٹانس یہ بھی ہے کہ کڈس ڈو ناٹ بلانگ ٹو یو, دے گو تھرو یو. تو یو آر ناٹ رسپانسبل کہ یار یہ میری پراپرٹی ہے اور میں یہ کروں. تمہارا کام ہے کہ یہ ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اینڈ اٹس یور رسپانسبلٹی ٹو میک دیم دیئر بیسٹ سیلف. دیٹ از واٹ وی بین فوکسنگ آن کہ یار ہر بچہ اپنی بیسٹ سیلف بن جائے. عبداللہ کے لیے وہ کچھ اور ہوگا, لائبہ کے لیے وہ کچھ اور ہوگا, بٹ وہ اپنے اپنے اس میں اپنی بیسٹ سیلف بنے. سو ایڈلٹس نیڈ ٹو کیپ دا کڈ الائیو, اینڈ دیٹ از واٹ اے اسٹرگل از. کہ میرے خیال سے ہم بڑوں کی زندگی میں, بڑوں کی دنیا میں اتنا بھول جاتے ہیں چیزیں کہ ہم اپنے اندر کا بچہ کہیں نہ کہیں کھو دیتے ہیں. تو وہ کیا ٹریٹس ہوتے ہیں, کیا وہ رسک ٹیکنگ کا ایک ایپیٹائٹ ہے, یا وہ میرے خیال سے سب سے بڑا ٹریٹ تو کیوریوسٹی ہے. صحیح ہے. کہ میں آپ کو وہ 4-5 ٹریٹس میرے خیال سے بتاتا ہوں. آئی ایم شیور اور بھی ہوں گے, بٹ جو ابھی پاپ اپ ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 از کیوریوسٹی. دا ڈے وی اسٹاپ کوسچننگ تھنگس.
ہم جب اپنے سیشنس کرواتے ہیں ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ جسٹ بیکاز وی آر اسٹینڈنگ آن دا ادر سائڈ ڈزنٹ مین وی نو ایوری تھنگ. وی ٹیل دیم وی انکریج دیم کہ ہمیں سوال کرو, اینڈ دیر آر ٹائم جب ہمیں نہیں پتہ ہوتا کیونکہ اتنے زبردست سوال آتے ہیں اینڈ ویئر لائک یار نہیں پتہ, ویل ٹرائی ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ اینڈ ہم ان شاء اللہ ضرور بتائیں گے. سو میرے خیال سے نمبر ون تھنگ از یو ہیو ٹو ریئلائز کہ لائف از اے لانگ ٹرم گیم اینڈ یو ہیو ٹو بی کیوریس. وین آئی اسٹارٹڈ چھوٹے سے کہ آئی ٹولڈ مائی ڈیڈ کہ میں بچوں کو انٹرپرینورشپ سکھاؤں گا. تو ابا نے کہا انٹرپرینورشپ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بچوں کو بزنس کرنا سکھاؤں گا. اینڈ ابا نے مجھے کریٹیکل وہ دی لک دی اور کہا بچے کر لیں گے. میں نے کہا کر ہی لیں گے. صحیح ہے. اینڈ ناؤ ٹوڈے وی آر سٹنگ اینڈ وی آر ویری پراؤڈ کہ the journeys we have covered. So ایک تو وہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے بٹ آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے. دیر از اے لاٹ ٹو لرن. سو نمبر ون از کیوریوسٹی. نمبر ٹو از اوبویسلی رسک ٹیکنگ یا کنسسٹنسی. اچھا اس میں مان لیں آپ نے کتنے, جب ایک بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو کیا وہ پہلی بار میں چلنے لگتا ہے؟ رائٹ. ایک بار گرے گا, 2 بار گرے گا, 10 بار گرے گا, 50 بار, 100 بار, رائٹ. اچھا کبھی ہم نے کسی بچے کو نہیں سنا کہ یار واکنگ از ناٹ فار می, مجھے نہیں کرنا. ایسا ہی یار یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے, مجھ میں ہے ہی نہیں. تو یہ وہ کیونکہ انہیں وہ سکھایا ہی نہیں جاتا, نہیں تو بعد میں ہم سیکھتے ہیں کہ یار یہ تو میرے لیے ہے ہی نہیں. سو اٹس اندر تھنگ از پرسسٹنس کہ یو کیپ آن گوئنگ, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. تھرڈ تھنگ از ایمپیتھی. بچے جتنا دوسروں کا فیل کرتے ہیں, یعنی ہمارے ساتھ کچھ ایسے بچے ہیں جو کہتے ہیں سو ہمارے جو بچے ہیں دے کال می اجو, نک نیم, رائٹ. سو ونس اگین وہ ٹیچر والا سین ہی نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں اجو یو نیڈ ٹو ٹیک اے بریک اینڈ دیر سو کنسرن, آپ کتنا کام کرتے ہیں, آپ جائیں چھٹیوں پہ جائیں. صحیح ہے. سو وہ ان میں اتنا احساس ہوتا ہے جو ہم آج بڑے کئی بار بھول جاتے ہیں کہ ہم اتنا سیلف سینٹرڈ, اتنے سیلفش ہو جاتے ہیں کہ ہم کئی بار بھول جاتے ہیں کہ یار واٹ ڈو وی نیڈ ٹو لک ہیئر اینڈ دیر اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف ادر پیپل. تو میرے خیال سے انیشلی تو یہی 3 ٹریٹس ہیں, اس کے علاوہ آئی ایم شیور بہت سارے ہوں گے, بٹ یہ 3 آر پاپنگ انٹو مائی مائنڈ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے. اصلاً اس کام میں کیا کیا چیلنجز آپ نے فیس کرے؟ چیلنجز انٹرسٹنگ. اچھا سب سے بڑا چیلنج کو میں نہیں دیکھوں گا, میں اس کو لرننگس کی طرح, میرے خیال سے میں اس کا فریم چینج کرتا ہوں. اوبویسلی جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ تھی, اور آئی ایم شیور 5 سال بعد میں یہی بات کہوں گا کہ جب ہم مڈ وے میں تھے تو بہت ساری چیزیں نہیں پتہ تھی. تو جو میں نے آپ سے بھی ایک بات کی کیوریوسٹی والی, ویو ٹرائی ٹو ہولڈ آن ٹو اٹ. صحیح ہے. آئی تھنک ویو کم اے لانگ وے بٹ آئی اسٹل فیل وی ڈو ناٹ نو اے لاٹ آف تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو لرن. تو چیلنج آپ زیادہ تب فیل کرتے ہو جب آپ کو ہوتا ہے کہ یار ایک چیز نہیں ہو رہی, ویو بین ویری اوپن, نہیں ہو رہی تو لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا روٹ کاز کہ کیوں نہیں ہو رہی, اینڈ اڈیپٹ کریں. ایگزیکٹلی. سو ہم اس میں بڑے کیوریس رہیں, بڑا فائنڈ آؤٹ کرتے رہیں, کیونکہ ایک گول ہمارا بڑا کلیئر ہے کہ وی ریئلی وانٹ ٹو امپیکٹ لائف آف کڈس. صحیح ہے. نمبر 1. نمبر 2 از وی انڈرسٹینڈ کہ دس از ناٹ ون نائٹ گیم کہ فوراً کچھ چینج ہو جائے گا. اٹس بہت لمبا ٹائم لگے گا اینڈ ویئر پیشنٹ. سو چیلنجز اوبویسلی واز کہ پیرنٹس ڈنٹ یوز ٹو انڈرسٹینڈ واٹ وی آر ڈوئنگ. صحیح ہے. چیلنجز کئی بار یہ ہیں کہ ابھی جو میرے خیال سے ایک ریسنٹ میں اس چیز سوچ رہا ہوں وہ یہ کہ کئی بار جب آپ ایک سرٹن ماڈل میں ہوتے ہو نا, آپ فوراً انسٹنٹ ریزلٹس چاہتے ہو. تو میرے پاس کئی بار پیرنٹس آتے ہیں کہ یار ہمارے بچے نے یہ چیز کی اور اس میں آئی ایم ناٹ ہیپی ود ہم اور ہر. صحیح ہے. شاید اس کے ریزلٹس ہونے چاہیے تھے. ہم کہتے ہیں یار دا آبجیکٹیو از ناٹ ریزلٹس, دا آبجیکٹیو از جرنی. صحیح ہے کہ وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پہنچا اور اپنی پیس پہ پہنچے گا. سو وہ سمجھانا پیرنٹس کے ساتھ میرے خیال سے. تیسری چیز از کہ وی وانٹ اٹ ٹو گو آن اے براڈر اسکیل ایز ویل, بیکاز امپیکٹ ہم ابھی ایک بہت چھوٹے سے لیول پہ کام کریں. وی آر لوکنگ فار پارٹنرشپس, وی آر لوکنگ فار ڈفرنٹ پیپل, بٹ اس میں دین اگین وہ جو میں نے بات کی کہ اٹس اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ امپیکٹ کیا ہوگا رادر دین میں اپنا مفاد دیکھوں آپ اپنا مفاد دیکھیں. تو بہت ابھی جب ہم وی ریچنگ آؤٹ ٹو ڈفرنٹ پیپل اینڈ وی ٹاکنگ ٹو دیم, اینڈ اس میں سب چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں, یار یہ بہت زبردست کام کریں اینڈ دس اینڈ دیٹ, بٹ جب ایگزیکیوشن کی بات آتی ہے نا تو اس میں پھر ہمیں سیلفشنس بہت زیادہ دکھتی ہے کہ یار نہیں, گو ڈو اٹ مائی وے.
which is another challenge that we feel we are having. But then again, we've been blessed as well, کیونکہ کچھ پارٹنرشپس ہم نے ایسی کی ہیں جس میں ہمیں بڑے زبردست لوگ ملے ہیں. سو جب آپ یہ ریئلائز کر لو نا کہ اٹس ناٹ یور اینڈ مائی مفاد, اٹس دا فیوچر جنریشن وی آر ورکنگ آن, تو صبر آ جائے گا کہ یار یہ بھی انویسٹمنٹ ہے. آج ہم تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ کر لیں گے نا, پارٹنر کر لیں گے, تو کل کو یہ بچے بھی ہم ہی کو فائدہ دے رہے ہوں. نہیں, آپ کا مشن بہت بڑا ہے, اور ماشاء اللہ آپ فیوچر کی جنریشنس کو ٹرین کر رہے ہیں. اور بچوں, ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, چھوٹی عمر میں جو بچے چیزیں سیکھ جاتے ہیں نا, یا ان کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ لائف لانگ ان کو یاد رہتا ہے. بالکل ایسا اور اس کو وہ ریٹینشن اس کا بہت بڑھ جاتا ہے. تو بہت زبردست مشن ہے ارسلان. کوئی ایک آخری میسج ہمارے ویورز کے لیے آپ دینا چاہیں گے؟ اوکے, سو میسج از کہ کیپ لرننگ میرے خیال سے, اینڈ اسٹے کیوریس اینڈ ٹرائی میٹنگ نیو پیپل. میں کئی لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں جو میں نے خود اپنی زندگی میں بہت زیادہ امپلیمنٹ کیا ہے. فائنڈ مینٹورس. سو ہمارے یہاں ٹیچرس نہیں کہلاتے, ہمارے جو ٹرینرز ہیں یا جو مین لیڈز ہوتے ہیں جو بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, ہم انہیں مینٹور کی ٹرم دیتے ہیں. اینڈ دا ٹرم فار گونگ دیم واز کہ اٹس اس کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کے ساتھ زندگی کے ہر اپ اینڈ ڈاؤن میں وہ موجود ہو. تو وہ ایسا کنیکشن بلڈ کر لے کہ وہ بچے کے لیے جب کوئی خوشی آئے وہ کال کرے کہ فلانا بھائی یا باجی کو کال کرے, اینڈ اگر کوئی غم بھی آئے تو وہ انہیں کال کرے. تو یہ مینٹور کا میرے خیال سے رول ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں مینٹورنگ یا مینٹورشپ کو شاید اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. دیر آر اے لاٹ آف پیپل ہو آر دیر ٹو ہیلپ, دیر آر سم انکریڈیبل پیپل ہو آر ڈوئنگ امیزنگ ورک, بٹ وی ڈونٹ اپروچ دیم. ہم سوچتے ہیں یار یہ تو نہیں لفٹ کرائے گا یا یہ تو شاید کٹا دے گا, بٹ وی نیڈ ٹو فائنڈ مینٹورز, وی نیڈ ٹو لرن فرام دیم دیئر ایکسپیرینسز. اینڈ شاید جو کام 10 سال لگے جس کام میں, جب آپ کو مینٹور مل جاتا ہے نا, اس کے بعد وہ 5 سال میں ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے اور کم میں ہو جائے. تو مائی میسج وڈ بی کیپ لرننگ اینڈ کیپ لوکنگ فار پیپل جو آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر سکیں. ٹھیک ہے, چلیں جی, سیکھتے رہیں اور بچوں کی صلاحیتوں کو کم نہ سمجھیں. بچے بہت بڑا بڑا کام بھی کر سکتے ہیں. اور ارسلان, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ٹھیک ہے, اینڈ آئی وش یو دی بیسٹ. گیونگ می دی اپرچونٹی. تھینک یو ونس اگین. چلیں, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.